اور یقیناً اہل علم کی زیارت بہت بڑی خوشی تھی، جبکہ اس علم نے ایسی صفات پیدا کی ہوئی ہو جس سے دنیا فائدہ اٹھائے۔ یقیناً ہم بھی آج بہت خوش ہیں، حضرت والا کے دیدار کا ہمیں موقع ملا ہے، چونکہ بہت زیادہ واقفیت تو نہیں ہے، لیکن مولانا نے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے جو ان کے بارے میں باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت والا کا فیض ہم سب کو پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت مبارک گھڑی ہے اور بہت بہترین اور قیمتی موقع ہے کہ ہم ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ جو قیمتی الفاظ ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہو، جو ہمیں راستہ دکھائے گا انشاءاللہ، وہ ایسے قیمتی کلمات ہم حضرت والا سے سننا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم طالب علموں کو رہنمائی فرمائیں۔ نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ ہم منتظر ہیں آپ سے کچھ قیمتی باتیں اور واعظ و نصیحت سننے کے، آپ ہمیں اس سے نوازیں۔ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں موقع عطا کیا جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور جہاں پر دینی علم سیکھنے کے لیے طلباء جمع ہیں، وہاں پر اپنے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ الحمدللہ، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے اپنا پر بچھایا ہوا ہے۔ یہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں وہ ہم کو دیکھ سکیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ فرشتوں کے پروں کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے نبی کو پہچاننے والا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور جن لوگوں نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے الحمدللہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ہم ذرا ہم سوچ لیں کہ اگر یہ مدرسہ قائم نہیں ہوتا تو ہم کہیں دوسری جگہ بھڑک جاتے، دوسری تعلیم کے لیے چلے جاتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہم کو معلوم ہوگا، اور جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی جب اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم کس درجگاہ میں تھے اور کون سا تعلیم ہم نے حاصل کیا۔ الحمدللہ، اس مدرسے میں جو بھی ہمارے بچے اور بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دین اور دنیا دونوں، یہ زمین یا آسمان اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا ہے تو اس کا علم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اس دینی تعلیم ہم حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اس کے ساتھ میں حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں حاصل کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ابھی دیکھیے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اب اس کے اندر کوئی دینی تعلیم تو نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے ہی موبائل کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے ہم دنیاوی تعلیم کو ہم حاصل کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو صحیح طریقے پر ہم لے کے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو نہیں آیا ہے زمانے میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے۔ اللہ علامہ اقبال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا تھا اسے۔ بہرحال یہ بہت بڑی میٹھی بات ہے جو ہماری بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں ڈال لیں۔ آپ کی ہی گود میں جو ہے، عورتوں کی ہی گود میں
انبیاء پیدا ہوئے, ولی پیدا ہوئے, ابدال پیدا ہوئے. بچوں کا سب سے بڑا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے. اگر عورتوں کے اندر دینی تعلیم آ گئی تو بہت بڑا اونچا کام ہو جائے گا. بہت بڑا مدرسہ یہ ہے. یہیں سے تعلیم شروع ہوتی ہے, یہیں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. جتنے جتنے بڑے گزرے ہوئے ہیں اس دنیا سے, سب جو ہے ماں کی جو ہے پیٹ سے ہی جنم لیے ہیں, اور ان کا پہلا مدرسہ جو ہوتا ماں کی گود تھی. ہماری گود اگر سمجھ جائے گی اور ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت کریں گے تو آنے والا بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا مقصد آگے رکھیں. کل انشاءاللہ ہماری جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, کل جا کے وہ شادی شدہ ہو جائے گی, وہ کسی گھر میں بہو بن کے جائے گی, کل کسی کی بیوی بنے گی, کل کسی کی ماں بنے گی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. جس گھر میں ہم شادی کر کے جائیں گے اس گھر میں جو ہے ہم جانے سے جو ہے سب لوگ خوش ہو جائیں گے, اور وہاں پر پورا دینی مزاج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم بنا دیں گے. اور یہ قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت یاد آ گیا. ہمارا ایک مدرسہ ہے, ہمارے والد صاحب نے قائم کیا تھا. 650 بچیاں پڑھتی ہیں وہاں پر. آج سے تقریباً 35-40 سال ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد ایک شرابی آدمی آیا ہمارے گھر میں فجر کی نماز کے بعد, اور ہمارا والد صاحب کا کمرہ جو ہے گھر سے مستقل بالکل الگ ہوتا تھا, اس کو نماز کا کمرہ کہتے تھے, اور سیدھا وہاں پر چلے گئے. ہم بھی نماز پڑھ کے آئے. ہماری والدہ کہنے لگی دیکھو وہ شرابی فلانا آیا ہے, وہ دیکھو کہیں مارے گا, کہیں کچھ کرے گا, اس کے پاس جاؤ. تو ہم چھپ کے کھڑے ہو گئے. وہ والد صاحب سے بات کر رہا تھا. وہ یہی بات کر رہا تھا کہ منیری صاحب آپ نے کیا بنایا, آپ نے کیا بنایا, آپ نے کیا بنایا, یہی کر رہا تھا. تو والد صاحب اس سے کہہ رہے تھے کہ میں کیا بنایا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تم اس وقت میرے پاس یہاں پر کیوں آئے ہو, کیا بات ہے. تو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ منیری صاحب آپ نے کیا بنایا, کیا بنایا. تو بہت اصرار کے بعد اس نے کہا کہ منیری صاحب آج 6-7 دن ہو گئے آپ کے مدرسے کی جو فارغہ بچی تھی اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی, اور الحمدللہ اس کی محبت میں اور میری شادی کے بعد سے میں نے شراب کو بند کر دیا ہوں, اور ابھی فجر کی نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا ہوں. زندگی میں کبھی فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی, اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں جانتا تھا, قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا, اور شراب پی کے شراب پہ مست رہتا تھا, اور سڑکوں پہ پڑا رہتا تھا. اللہ کے عزت و جلال کے قسم آپ کے مدرسے جامعہ صالحات کی جو بچی میری زندگی میں آئی ہے تو میری زندگی بدل گئی ہے. تو اسی لیے میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کس طریقے سے کس زبان میں آپ کا شکر ادا کروں میں بتا نہیں سکتا ہوں. وہ ہمارے والد صاحب کو پکڑ کے جو ہے بالکل رو رہا تھا اور چوم رہا تھا, ٹوٹ رہا تھا. اس کا مقصد یہی کہنا تھا کہ آپ کے مدرسے سے جو فارغہ جو بچی آئی ہے اس نے میری الحمدللہ اس کے ذریعے سے میری زندگی میں تبدیلی آ گئی. یہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا, ہمارے گھر میں یہ واقعہ. تو دیکھیں ایک شرابی تھا اور وہ زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. ایک عورت اس کی زندگی میں گئی اور اس کی دیکھیں اللہ کے فضل سے جو اس کی زندگی میں پوری تبدیلی آ گئی. تو میری بچیوں آپ کل ماں بنے گی, کسی کی بیوی بنے گی, تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ آپ سے جو ہے سب کچھ ہوتا ہے, آپ کے ذریعے سے سب کچھ بنتا ہے. ہمارے والدہ محترمہ کا جب انتقال ہو گیا, ہمارے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کچھ کام کیے ہیں. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھا خط میں کسی مرد کی کامیابی کے لیے, کسی مرد کی کامیابی کے لیے اس کی زندگی کے ساتھی یعنی اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر اس کی بیوی کا ہاتھ اس کے اندر نہیں رہے گا تو کوئی بھی مرد جو ہے کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وہ خط لکھا ہوا ہے, اور وہ حیات خدمت ہمارے والد صاحب کا ایک کتاب شائع ہوا ہے, غالباً آپ کو بھیجا ہونا میں. اس پہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی کامیابی کے لیے مرد کی کہ اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے,
اس کے شریک حیات کا ساتھ ہوتا ہے. جب تک وہ اس کو ساتھ نہیں دے گی تو اس وقت تک جو ہے اسے کامیابی نہیں ہوتی. اب دیکھیے گھر کا جو بھی معاملہ ہو تو عورت سنبھالتی ہے, بچوں کا جو معاملہ ہو سب عورت سنبھالتی ہے, اور گھر سے اگر مرد کو سکون اور اطمینان مل گیا تو وہ زمین میں جا کر سب جگہ جا کر دنیا میں اور سب کام کر سکتا ہے. اگر اس کو گھر میں اگر سکون نہیں ملا تو ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے. اور گھر کے سکون کے لیے, گھر کے اطمینان کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے. آپ جو اس وقت سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی میرے بہنیں میرے آواز سن رہی ہے تو اپنے شوہر کا اچھی ساتھی بننا چاہیے, اور ان کو دین کا کام کرنے کے لیے, قوم کا کام کرنے کے لیے, ملت کا کام کرنے کے لیے ان کو آپ وقت دینا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ کی مدد کے بغیر آپ کے آنے والے شوہر کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ کا اس کو تعاون چاہیے, ان کی مدد چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں. ابھی دیکھیں مولانا ہمارے اتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, تو ان کی شریک حیات, ان کی زندگی کے ساتھ ان کو ساتھ دے رہی ہے. بہرحال ان باتوں کو آپ خیال رکھیں. مجھے تقریر وغیرہ کرنا نہیں آتا ہے, بس کچھ باتیں حضرت نے کہہ دی, مولانا نے کہہ دیا کہ کچھ بیان کرتے تو میں بیان کر رہا ہوں. میں کوئی مقرر آدمی تو نہیں ہوں, بس ایسے کچھ باتیں آتی ہیں. ہم تو خانقاہی آدمی ہیں, کچھ بیٹھے رہتے آدمی تو اس میں کچھ بات ہو جاتی ہے. ہماری تعلیم مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر ہوئی. مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو اپنے نور سے منور کر دی. ان کی صحبت میں کچھ ہم کو ملا ہے, بس وہی اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے. اس بات کو یاد رکھیں, جب تک علماؤں کی صحبت میں ہم نہیں رہیں گے اس وقت تک خالی تعلیم سیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. علماؤں کی صحبت میں رہنے سے ہی تعلیم کے اوپر سونے پہ سہاگا آتا ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں جماعت میں نکل جاؤں, تو میں اس کے خلاف ہوں. جماعت, تبلیغی جماعت میں جو آدمی نکلتے وہ چیز الگ ہے, جانا چاہیے, وہ بات الگ ہے. لیکن عالم کے لیے, علماؤں کے لیے جو ہے علماؤں کی صحبت میں رہنا یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے. ابھی مولانا یونس صاحب تھے سہارنپور میں, شیخ الحدیث, بہت بڑے زبردست شیخ الحدیث تھے. اب وہ جدہ میں آئے تھے تو وہاں پر بہت بڑا مریڈیان ہوٹل تھا, اس کے اندر سعودی لوگ جو ہے سب جمع ہو گئے تھے. مولانا یونس صاحب سے جو ہے حدیث کی جو ہے سند لینے تھی. اب ہم لوگ ہندوستان میں رہ کے ان کی قدر نہیں کرتے, باہر والے ان کی قدر کرتے. میں وہاں پر ان کا مجموعہ دیکھا کہ سعودی لوگ اتنی جمع ہو گئے. میں بولا سب لوگ کو ایسے کیسے علم ہوا کہ مولانا یونس صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ مولانا یونس صاحب کے بولے ہم دیکھنا چاہتے تھے مولانا یونس صاحب. بہرحال میرے سامنے انہوں نے جو ہے بہت سارے سعودی لوگوں نے جو ہے سند لی, وہ پڑھ کے سنائے, حدیث پڑھ کے سنائی مولانا یونس صاحب کو. اور اس کے ساتھ ابھی قصہ یاد آ رہا ہے, ہم حرم شریف میں تھے, حرم شریف سے نکل رہے تھے تقریباً 35-40 سال پہلے. میرے والد محترم بھی تھے, حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی تھے. ایک جوان آدمی آیا سعودی باب عبدالعزیز کے دروازے پر, اور اس نے پوچھا, ہمارے والد صاحب سے کہا انت ابو الحسن علی ندوی. تو والد صاحب نے کہا میں نہیں ہوں, وہ سامنے کھڑے ہوئے. تو وہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ماذا قصر العالم, ایک کتاب حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی. ابھی اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. یہ کتاب پڑھ کے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا. اور ابھی میں کعبۃ اللہ میں ہوں, میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ میری زندگی کی خواہش تھی اور آخری خواہش. اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنا تھا. ایک ہندوستان کے عالم دین ہمارے استاد حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, ہم جس وقت سعودیہ میں گئے تھے, یہاں کے سب ہندوستانیوں کو لوگ سمجھتے تھے, کافر سمجھتے تھے. ہندی یعنی ہندو, وہ پوچھتے تھے کہ آپ ہندی ہے تو ہندی یعنی ہندو. اور صرف پاکستانی لوگوں نے ایسا ذہن بنا دیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں.
ہم پاکستانیوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں. ہم کو وہاں جانے کے بعد معلوم ہے اس بات کا. تو حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کے عربی کتابوں سے ہندوستان کے اندر مسلمان بھی ہے اور دین بھی یہاں پر ہے, یہاں پر مدارس قائم اس سے معلوم ہے. حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے معلوم ہوا اور ان کی عزت بھی ہم لوگوں کی عزت ہونے لگی. عربی میں ایسا لکھنے والا کوئی آدمی نہیں تھا ہندوستان کے اندر جس طریقے سے مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ لکھا. اور میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت ہمارے نسیم انور صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ ان کے اوپر ہی ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی بن رہی ہے. کبھی کبھی ایک بات میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا. بہرحال بہت بڑی علمی شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دے. تو وہ آدمی ریاض سے آیا تھا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. جوان سعودی تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب ماذا تصور عالم پڑھ کے میں دیوانہ ہو گیا تھا. آپ لوگ اگر موقع ملے تو انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی اس کو کتاب کو پڑھے. چھوٹی سی کتاب ہے, حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے لکھی تھی. تو یہ تڑپ لے کے وہاں سے وہ آیا تھا. بہرحال چند باتیں کہنی تھی میں نے. مجھے تقریر کرنا نہیں آتا ہے, کچھ باتیں میں نے بتا دی, بہت ساری غلطیاں بھی ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ عطا کرے, صحیح طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اس بات کو یاد رکھیں کہ زمین یا آسمان اور جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا اور ہم کو اپنے لیے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارے رزق میں نے آسمان میں رکھا. جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل کرتا ہے, بھیجتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس بات کو یاد رکھنا, رزاق وہی ہے, رازق وہی ہے, ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا وہی ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں, دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں بہترین غذا پیدا کرنے والا وہی رب العالمین ہے. اور وہ غذا ایسی ہے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کے ویسی غذا نہیں پیدا کر سکتی ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے. تو اس بات کو ہم یاد رکھیں, ہمارے گود کو ہم سنواریں. اور ابھی آج کل جو ہے موبائل کا زمانہ ہے, حفاظت کریں. یہ دیکھیے چھری جو ہوتی ہے اس سے ہم ترکاری بھی کاٹ سکتے ہیں, پھل بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل جو موبائل جو ہمارا ہے اسی طریقے سے یہ ہے, یہ ہمارے ایمان کو بھی برباد کر سکتا ہے. ہم رات کو سوتے ہیں, سوتے وقت موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس میں دنیا کی خواہشات چیزیں اس کے اندر ہے اور وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لے کے ہم سو جاتے ہیں. اگر اس وقت تک ہماری موت ہو گئی تو پھر کیا ہم اللہ کو جواب دیں؟ تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. ابھی یہاں پر دیکھیں سب کے گھروں میں الگ الگ, سب کے پاس, والد کے پاس, والدہ کے پاس, بچوں کے پاس, سب کے پاس سب ہے. تو جو ہمارے پیرنٹ ہیں وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اسے دیکھیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے دل, دماغ اور ذہن اور ہماری آنکھوں کو جو ہے خراب کر دیتا ہے. اور دل, دماغ اور ذہن جو ہماری ہے یہ سب سے پہلے جو ہم کو جہنم میں لے کے جانے والی چیزیں, تو اس کی ہم حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اپنے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود و سلام پڑھیں. یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے اور اس سے جو ہے عمل دین اور دنیا دونوں بن جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.